بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد آمنت بالله صدق الله العظيم فمن لم يجد پس جو شخص غلام نہ پائے فصیام شہرین متتابعین تو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے من قبل یتماسا اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں فمن لم یستطع اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو فإطعام 60 مسکینا تو وہ کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ یہ اس لیے کہ تم تصدیق کرو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں وللکافرین عذاب علیم اور منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی کبتوا انہیں ذلیل کیا جائے گا کما کبت الذین من قبلہم جس طرح ذلیل کیے گئے وہ مخالفین جو ان سے پہلے تھے وقد انزلنا آیات بینات اور بے شک ہم نے اتاری ہیں روشن دلیلیں روشن آیتیں وللکافرین عذاب مہین اور کفار کے لیے رسوا کن عذاب ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا یاد کرو جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کرے گا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا پھر انہیں آگاہ کرے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا احصاہ اللہ ونسوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ بلا چکے واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 28واں پارہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 4 تا 6 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے پچھلے درس میں ہم نے سورہ مجادلہ شروع کی اور ہم نے پڑھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی بات جو تکرار کر رہی تھی آپ سے اپنے خامد کے بارے میں اور ساتھ ہی شکوہ کیے جاتی تھی اللہ تعالیٰ سے اپنے رنج و غم کا اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو بے شک اللہ سب کی باتیں سننے والا بہت کچھ دیکھنے والا ہے جو لوگ تم میں سے زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ان کی مائیں بجز ان کے جنہوں نے انہیں جنا ہے بے شک یہ لوگ کہتے ہیں بہت بری بات اور جھوٹ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت درگزر فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے جو لوگ زہار کر بیٹھیں اپنی عورتوں سے پھر وہ پلٹنا چاہیں اس بات سے جو انہوں نے کہی تو خامند غلام آزاد کرے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں یہ ہے جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس وجہ اس سے آگاہ ہے گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی آج کے درس میں بھی زہار کا جو ہم نے مسئلہ پڑھا تھا اسی کی آگے وضاحت ہے پہلی آیت میں فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ يَتَمَاسَا پس جو شخص غلام نہ پائے تو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں لیکن
یعنی پہلے بتایا کہ اگر کوئی اظہار کرے اپنی بیوی کو اپنی ماں کے اس عضو سے تشبیہ دے جو اس کے اوپر حرام ہے تو اس کو اظہار کہتے ہیں، تو اس کا جرمانہ قرآن نے بیان کیا تھا کہ وہ غلام آزاد کرے بیوی کے قریب جانے سے پہلے۔ پھر فرمایا اگر غلام دستیاب نہیں ہے یا اس کے پاس غلام نہیں ہے اور اس میں غلام خریدنے کی طاقت بھی نہیں تو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے جس نے اظہار کیا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اسے چھونے سے پہلے یہ روزے مکمل کر لے، 2 مہینے مسلسل خاوند روزے رکھے گا، جس نے کہا تھا اپنی بیوی کو کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، اس طرح کے الفاظ بولے تھے، تو مسلسل روزے رکھے۔ اگر اس کے درمیان میں اس نے مقاربت کی تو پھر وہ نئے سرے سے روزے رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ 2 مہینے کے اندر بیوی کے قریب چلا گیا پھر دوبارہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ روزہ رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ ایسے وقت میں روزے شروع کرے کہ اس مدت میں ماہ رمضان، عید الفطر، ایام تشریق نہ آئے، تاکہ وہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھ سکے۔ اگر کسی شخص نے روزے رکھنے شروع کیے اور وہ بیمار ہو گیا یا اسے سفر پر جانا پڑا اور وہ روزے نہ رکھ سکا تو احناف کے نزدیک اسے دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے۔ پھر فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، جو اس پر بھی قادر نہ ہو تو وہ کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو۔ جو روزے رکھنے پہ بھی قادر نہیں ہے پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور قادر نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی جسمانی صحت روزے کی متحمل نہ ہو سکے، یا وہ بوڑھا ہو اور اتنا عرصہ لگاتار روزے رکھنا اس کے لیے دشوار ہو جائے، یا اس اندیشہ ہو کہ 2 ماہ تک اپنی عورت سے پرہیز نہیں کر سکتا، درمیان میں پھر اس سے بے احتیاطی ہو جائے گی، تو وہ شخص اس سے مراد ہے کہ پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ پھر فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم تصدیق کرو اللہ اس کے رسول کے فرمان کی۔ یہاں لتؤمنوا سے مراد ہے لتصدقوا، یعنی تم پہ لازم ہے کہ تم اس فرمان خداوندی کی تصدیق کرو کہ اللہ اس کے رسول کا ارشاد ہے، اور اس کا یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، اس کی مقرر کی ہوئی حدوں کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور اس کو پامال مت کرو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پہ کفار سے مراد وہ لوگ نہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کی قائم کی ہوئی حدوں کو پھاند کر آگے نکل جاتے ہیں، تو وہ لوگ اس سے کافروں سے مراد ہیں۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں یعنی جو لوگ حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو کافر اس لیے کہا گیا تاکہ ان کو سختی سے باز رکھا جائے کہ تم اللہ کی حدوں کے قریب نہ جاؤ۔ جس طرح ومن کفر میں کفر سے مراد حقیقی کفر نہیں بلکہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے انکار کو کفر سے تعبیر کیا گیا۔ پھر فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین، بے شک جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی انہیں ذلیل کیا جائے گا جس طرح ذلیل کیے گئے وہ مخالفین جو ان سے پہلے تھے، اور بے شک ہم نے اتاری ہیں روشن آیتیں اور کفار کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یحادون کا مصدر ہے محادات۔ اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن منظور لکھتے ہیں یعنی محادات کا معنی عداوت کرنا، مخالفت کرنا اور جھگڑا کرنا ہے۔ اس کا اصل ماخوذ حد، کیونکہ دونوں اپنی اپنی حد سے تجاوز کر کے دوسرے کی حد میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اسے محادات کہا جاتا ہے۔ اس تشریح کی روشنی میں آیت کا مطلب یہ ہوگا جو لوگ اپنی بندگی کی حدود کو پھاند کر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی حدود میں مداخلت بے جا کر ارتکاب کرتے ہیں، قانون سازی کا جو حق
صرف اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے مخصوص ہے، اس حق کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے خود قانون وضع کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا۔ یعنی جو شخص اللہ کے قانون کے برعکس اپنی مرضی سے لوگوں کے لیے قانون بنا دے، خواہ وہ پارلیمنٹ ہے، خواہ وہ کوئی عدالت ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کو پھلانگ کے آگے بڑھے اور شریعت کے خلاف کوئی قانون پاس کرے۔ علامہ بیضاوی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا، ان اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی وضع کردہ حدود اور قوانین کے برعکس اپنی طرف سے حدود اور قوانین وضع کرتے ہیں۔ ان کا حکم اس آیت میں بتایا گیا کہ جو اللہ کی حدوں کے خلاف، شریعت کے خلاف قانون پاس کریں گے وہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ علامہ علوسی نے شیخ الاسلام سعد اللہ چلپی کا قول نقل کیا، وہ بھی غور طلب ہے۔ فرماتے ہیں یعنی اس آیت میں ایسے بادشاہوں اور برے حکام کے لیے شدید وعید ہے جو شریعت کی حدود کے برعکس کوئی قوانین وضع کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی جو کوئی بادشاہ ہو، حاکم ہو، جو شریعت کے خلاف قانون پاس کرے گا وہ خلاف اسلام ہوگا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ علامہ علوسی نے یہاں اس مسئلہ کو بڑی تفصیل سے لکھا اور بتایا ہے کہ حکومت کو نئی قانون سازی کا کہاں کہاں اختیار ہے اور کہاں اختیار نہیں۔ اس کا خلاصہ درج ذیل ہے، امید ہے کہ فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ اب یہ بتائیں گے پیر صاحب کہ کہاں کہاں پہ حاکم یا کوئی بھی عدلیہ قانون بنا سکتی ہے اور کہاں پہ نہیں بنا سکتی۔ فوجوں کی تربیت، انہیں جنگی مشقیں کرانا، انہیں ہر قسم کا اسلحہ مہیا کرنا جس سے دشمن پر غلبہ پانے کے امکانات روشن ہوں، جنگ کے لیے منصوبہ بندی، میدان جنگ میں فوج کی نقل و حرکت کے لیے ضابطے، ان تمام امور میں حکام وقت کو کلی اختیار حاصل ہیں۔ مسلمانوں کے لیے جو بہتر اور مفید ہو اس کے لیے تدابیر اختیار کی جائیں۔ اسی طرح مناسب مقامات پر قلعوں کو تعمیر کرنا، شہروں کی حفاظت کے لیے تجاویز سوچنا بھی حکام کا کام ہے۔ وہ جرائم جن کی سزا شریعت میں مقرر نہیں ان کے لیے مناسب سزائیں مقرر کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کو ان جرائم کے لیے ایسی مؤثر سزائیں مقرر کرنی چاہیے جن سے جرائم کا سد باب ہو سکے، لیکن ان تعزیرات کو اتنا سخت کرنا بھی درست نہیں جو بسا اوقات قتل سے بھی زیادہ دردناک اذیت رساں ہوں۔ یعنی تعزیری سزا وہ ہوتی ہے جہاں شریعت کی سزا نہ ہو، حاکم وقت یا قاضی اپنی مرضی سے مناسب سزا مجرم کے لیے تجویز کرے لیکن وہ سزا اتنی سخت نہ ہو کہ وہ قتل سے بڑھ جائے۔ اسی طرح کاروبار اور لین دین کے لیے ایسے قواعد اور ضوابط مرتب کرنا جن سے کسی شرعی حکم کی خلاف ورزی لازم نہ آتی ہو، یہ بھی حاکم وقت بنا سکتا ہے، یہ درست ہے۔ لیکن کوئی ایسا ضابطہ بنانا جس سے کسی شرعی حکم کی صراحتاً خلاف ورزی لازم آئے، ہرگز یہ جائز نہیں۔ جیسے سود کے جواز کا قول کرنا اور اس کے بغیر معاشی صنعتی ترقی کو محال سمجھنا، یہ سب حرام ہے۔ اب یہ دیکھیں، یعنی سود کھانے والے کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ اللہ اس کا رسول اس سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اور قرآن و حدیث میں سود یہ کھانا بھی کھلانا بھی منع ہے، حرام ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے، حاکم وقت کہے کہ جناب سود کے بغیر ہمارا معاشی نظام نہیں چل سکتا، ہمارا ملک دیوالیہ ہو جائے گا، تو یہ غلط ہوگا۔ جیسے آج ہمارے ملک کے اندر بھی حکام بالا کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ سود کے بغیر اس بینکاری نظام چل نہیں سکتا اور ہمارا ملک پیچھے رہ جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ سود حرام ہے اور سود کے بغیر ملک ترقی کر سکتا ہے۔ جب تک سودی نظامی معیشت ہمارے ملک سے ختم نہیں ہوگا، ہم اسی طرح قرضوں کی چنگل تلے دبتے جائیں گے۔ ہمارا ملک کبھی بھی معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اسلامی نظامی معیشت کو یہاں پہ لاگو نہیں کیا جائے گا۔ تو
سود کے خلاف کی بندہ اگر قانون پاس کرے یہ حرام ہوگا، یہ قطعی طور پہ جائز نہیں. اور ہماری بدبختی ہے پاکستان کے اندر کئی مرتبہ شریعت کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کو ڈیڈ لائن دی کہ سودی نظام کو ختم کرو، اسلامی نظامی معیشت کو تم لاؤ امپلیمنٹ کرو، لیکن گورنمنٹ نے اس کے اوپر پھر آگے سپریم کورٹ کی اعلیٰ بینچ کے اندر اپیلیں کی اور آج تک ہمارے ملک سے سودی نظام ختم نہیں ہو سکا. یہ ہماری بدبختی ہے. وہ حدود جو اللہ تعالیٰ، اسی طرح بیت المال اور اراضی کے بارے میں جو احکام صحیح روایات سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں، ان کی خلاف ورزی کسی صورت میں جائز نہیں ہے. لیکن جو احکام خلفائے کرام نے اپنے اجتہاد سے وضع کیے، اگر زمانہ کے حالات کے پیش نظر ان کے بارے میں ایسے احکام وضع کیے جائیں جن میں لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت ہو، اس میں عوام کا فائدہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن خلفاء کے اجتہادی احکام کے بجائے ایسے جدید قوانین مرتب کرنا جن میں لوگوں کی مشقتوں میں اضافہ ہو جائے، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں. وہ حدود جو اللہ تعالیٰ نے چوروں، بدکاروں اور ڈاکوؤں کے بارے میں مقرر کی ہیں، ان میں کسی قسم کا رد و بدل کرنا جائز نہیں. حدود کو کوئی حاکم اور کوئی قاضی بدل نہیں سکتا. آخر میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلامی قوانین کو ناقص سمجھتا ہے، ان کی تحقیر کرتا ہے اور جدید وضع کردہ قوانین کو ان سے بہتر اور زیادہ مفید کہتا ہے، اس کے کفر میں شک کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. جو یہ کہے کہ اسلامی سزائیں ظالمانہ ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے اور اس دور میں جائز تھا، آج کل اسلامی سزائیں امپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی اور یہ اچھی نہیں ہے، یہ جو انگریزی برٹش لا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، تو وہ شخص سن لے قرآن کی روح کے مطابق جو اسلامی سزاؤں کو حقیر جانے یا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور یقین جانیے ہمارے ملک میں اگر اسلامی سزائیں صحیح لاگو ہو جائیں، چوری کی سزا، بدکاری کی سزا، شراب کی سزا وغیرہ وغیرہ، کوئی جرم نہ ہو، قتل کی سزا کوئی جرم نہ ہو. یہ جو ہمارے ملک میں دن رات جرائم کی شرح بڑھ رہی، یہی وجہ ہے کہ اسلامی سزا امپلیمنٹ نہیں ہے. کتب کے اندر تو ہیں لیکن ان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. انہی لوگوں کے بارے میں یہاں پہ فرمایا گیا کہ ان کو ذلیل رسوا کر دیا جائے گا جو اسلامی قانون کے خلاف کوئی قانون بنائیں گے یا انکار کریں گے. انہیں منہ کے بل گرا دیا جائے گا، جس طرح ان سے پہلے جو سرکش قومیں گزری ہیں ان کو ذلت کے گڑھے میں پھینک دیا گیا. استغفر اللہ. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. یاد کرو جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کرے گا، پھر انہیں آگاہ کرے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ بھلا چکے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کو حق تسلیم نہیں کرتے. یہ خیال رہے کہ جاہد اور تارک میں فرق ہے. یہ مسئلہ یہ سن لیں. ترک احکام سے انسان گناہ گار ضرور ہوتا ہے، یعنی انکار کرنے والا شریعت کے حکم کو چھوڑنے والا، دونوں میں فرق ہے. کسی شرعی حکم کو چھوڑ دینے سے بندہ گناہ گار تو ضرور ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا. البتہ اگر احکام الہی کا انکار کر دے اور ان کو حق تسلیم نہ کرے تو وہ کافر ہوگا. مثلا نماز ادا کرنا فرض ہے، روزے فرض ہیں، حج کی طاقت فرض ہے، صاحب نصاب زکوٰۃ فرض ہے. کوئی بندہ اگر چھوڑ دے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، گناہ گار ہوگا. لیکن نماز چھوڑنے سے حج فرض تھا نہیں کیا، زکوٰۃ فرض تھی نہیں کی، چھوڑ دی، گناہ گار ہوا لیکن کافر نہ ہوا. اور اگر وہ کہے جی نماز فرض ہے ہی نہیں، زکوٰۃ فرض ہی نہیں، حج فرض ہی نہیں، روزے فرض، مرضی ہے رکھو، مرضی ہے نہ رکھو، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا کیونکہ اس نے اسلامی حکم کو حقیر سمجھ کے انکار کر دیا. تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ کفار و منکرین احکام الہی کا جو انکار کرتے ہیں، ان کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، شاید ان کی نظروں میں یہ غیر اہم باتیں ہوں جن کو محفوظ نہیں رکھا جاتا، فراموش کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام حرکتوں کو گن گن کے محفوظ رکھا ہے. اور یہ لوگ فراموش کر چکے ہیں، قیامت کے دن جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا ان کے ایک ایک کرتوت پر انہیں آگاہ کر دیا جائے گا. یعنی کفار مشرکین یہ نہ سمجھیں
کہ جناب ہمارے احکام ہمارے کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ واقف نہیں، جو ہم چاہیں کریں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کے اوپر سخت سزا ملے گی۔ اگر آج یورپ والے اگر اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، جس میں جرمنی بھی ہے، امریکہ بھی ہے، اس میں فرانس بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، ساری سپر طاقتیں اسرائیل کی پشت پہ کھڑی ہو کے کہتی ہیں کہ فلسطینیوں کو مار دو، غزہ سے بھگا دو، ان کا نام و نشان ختم کر دو، تو اگرچہ ہم 57 اسلامی ملک بے حس ہو گئے اور ہم خواب خرگوش میں سو گئے اور ہمارے اندر اتفاق بھی نہیں ہے، جذبہ جہاد بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کا درد بھی نہیں رہا، یہ باتیں درست ہیں، لیکن کفار یہ نہ سمجھیں کہ ان سے پوچھا نہیں جائے گا۔ دنیا میں اگر وہ سزا سے بچ بھی گئے، قیامت کی سزا سے کبھی نہیں بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے سختی سے پوچھے گا، جو کسی کے اوپر بھی ظلم کرے، اور جو آج نہتے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، اور انڈیا اپنے کشمیر کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یا دنیا میں جہاں بھی کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ قیامت کو سختی سے حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔